الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دینی علم کی فضیلت اور آداب۔ دیکھیں، اس سیریز میں آج ہم دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے علم حاصل کرنے والوں کے آداب اور علم سکھانے والوں کے آداب، اور مجلس کے دینی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کے کیا آداب ہیں۔ دیکھیں، آداب سیکھنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح علم۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ علماء کرام ادب کو اس طرح سیکھتے جس طرح علم کو سیکھا جاتا ہے۔ جس طرح علم کو لوگ سیکھتے ہیں اہل علم، اسی طرح ادب کو بھی وہ سیکھتے، تو ادب سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوسری اس میں امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کئی سال لگا دیتا علم کے آداب سیکھنے میں، یعنی کہ علم کے آداب بھی سیکھنے چاہیے۔ حدیث کے علم سے بڑھ کر بھی زیادہ آداب کو سیکھنا چاہیے۔ حدیث کا جس طرح آپ علم سیکھ رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی اہم ہے کہ آپ ادب بھی سیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب یہ بھی اس میں مسئلہ ہے کہ اہل علم جو علم کہہ رہے ہیں وہ علم سے مراد عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ علم سے مراد عمل ہے، وہ علم مانا جائے گا جس پہ کوئی عمل کر رہا ہے، تو عمل بھی ہونا چاہیے، علم کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، اس کو پھر علم کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ ویسے علم حاصل کر رہے ہیں، نالج حاصل کر رہے ہیں اور عمل نہیں کر رہے، تو ایسے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے بلند درجے کرتا ہے، بلند درجے عطا فرماتا ہے علم والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے کوئی اندھا ہے اور آنکھوں والا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح علم والا انسان ہے اور ایک بغیر علم ہے، اس کو علم نہیں ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دین ہے رات ہے، فرق ہے، برابر نہیں ہم کہہ سکتے دین اور ہے رات اور ہے۔ اس لیے اللہ نے علم والوں کی یہ فضیلت رکھی ہے کہ وہ بغیر علم والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں جو لوگ ڈرتے ہیں وہ اہل علم ہی ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ علم کے ساتھ جو ڈر ہوتا ہے نا، وہ حقیقی ڈر ہوتا ہے، وہ صحیح معنوں میں ڈر ہوتا ہے۔ ویسے بھی لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ سے، لیکن صحیح ڈر وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو ڈرا جائے۔ دیکھیں، یہ ویسا ڈر نہیں ہے جیسے عام چیزوں سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیاوی جو خطرناک چیزیں ہم ان کا ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ڈر اور صاحب کا، یہ ایک ڈر بڑی عظمت کا ڈر ہے۔ یہ ڈر ایسا ہے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتا ہے، بڑا عظمت کا ڈر ہے۔ تو یہ ڈر ایسا ہے کہ یہ ڈر ایسا ہے اللہ کے ساتھ جو ڈر ہے کہ یہ اللہ کے ہم قریب ہوتے ہیں، کہ اللہ نے اتنی ہم پہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور ہم یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کبھی ناشکری نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اللہ ہمیں کسی کے کام پہ پکڑ کر لے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر، تو یہ چیزیں انسان سوچ کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ڈر سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ ایسا ڈر ہے۔ تو صحیح معنوں سے اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور اللہ کو پسند بھی وہی ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو اہل علم ہی پسند ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں پسند ہے؟ اسی لیے پسند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کا جو ڈر ہے وہ اور صاحب کا ڈر ہے، وہ کسی اور طرز کا ڈر ہوتا ہے، لیکن یہ جو ڈر ہے علم کے ساتھ، یہ حقیقی ڈر ہے، یہ صحیح معنوں میں ڈر ہے جو اللہ تعالیٰ سے لوگ ڈرتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ آگے بھی ہم کچھ اس کے بارے میں علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔